احسن اقبال صاحب، آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کم ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں مجموعی طور پہ تو الحمدللہ ہمارے دور میں کافی ہم نے ان کی کمر توڑ دی تھی اور پرامن کر دیا تھا کراچی کو بھی اور بلوچستان کو بھی، اور مغربی سرحدیں بھی بڑی ہماری محفوظ ہو گئی تھیں. لیکن اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں پچھلے چند ماہ سے، تو پھر بلوچستان کے اندر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کراچی میں اگر آپ جا کے لوگوں سے ملیں تو وہ بتائیں گے کہ ایک دفعہ پھر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن تھوڑی سی بگڑنے کی طرف جا رہی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ کوآرڈینیشن میں نہیں ہے. ہمیں جو کامیابی ملی کراچی میں بالخصوص، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے صوبائی حکومت کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا، صوبائی حکومت نے ہمیں سپورٹ کیا. دیکھیے، نیشنل گورننس جو ہے نا، اس کے اندر جب تک آپ ایک کوآرڈینیشن نہیں کرتے، آپ انکلوسیو نہیں ہوتے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن اب اس وقت صورت یہ ہے کہ یہ حکومت ہر اس اکائی سے لڑائی پر ہے جہاں پر ان کی حکومت نہیں ہے. لیکن میں ایک چیز آپ کے نوٹس میں لے آؤں کہ ایسوسیٹڈ پریس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور اس میں یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے بتایا کہ اس وقت بھی افغانستان میں 6,000 پاکستانی انسرجنٹس جو ہیں وہ ان کو پناہ دی گئی ہے. اور 16 اگست کو، یعنی کہ آج سے 2 دن پہلے، افغانستان کے صوبے لوگر میں ایک اجلاس ہوا ہے. اس میں مولوی رفیع الدین عرف ابو حمزہ جو ہے، اس نے یہ وہاں پہ اجلاس کیا ہے اور انسٹرکشن یہ جاری کی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اجلاس پاکستان میں ہوا اور اس میں انہوں نے بہت سے گروپس کو متحد کیا این ڈی ایس اور را کے لوگوں کی موجودگی میں. تو حامد میر صاحب، ہم تو افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے آؤٹ آف وے جا کے کردار ادا کر رہے ہیں. تو پھر اگر وہاں پر جو امریکی لوگ ہیں اور جو افغانستان کی حکومت ہے وہ ان چیزوں پر ہمارے ساتھ نہیں تعاون کر سکتی اور وہ وہاں پر ہمارے اس خیر سگالی کے جواب میں ان گروپوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو چیز حکومت کی سفارتکاری کی ہے کہ جب ہم ایک اتنا بڑا کام کر رہے ہیں وہاں پہ افغانستان کے اندر پیس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں کم از کم ہم یہ گارنٹیز تو لے سکتے ہیں کہ وہاں افغانستان کی سرزمین کو کوئی ہمارے خلاف استعمال نہیں کرے گا. تو یہ اسی طرح کی ایک بڑی ناکامی ہے جیسی کہ ہم نے کشمیر کے اندر دیکھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے 72 سال کی تاریخ میں کمزور حکومتیں بھی آئیں، مضبوط حکومتیں بھی آئیں. بھارت کو حامد کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ کشمیر کی طرف میلی نگاہ اٹھا کے دیکھے. اور مجھے دل رو رہا ہے میرا جب میں اس نوجوان کو چہرہ دیکھتا ہوں کہ جس کو آنی مکے مارے جا رہے تھے، خون کے فوارے نکل رہے تھے اور سیکیورٹی فورس کہتی تھی کہو پاکستان مردہ آباد، وہ پھر بھی پاکستان زندہ باد کہتا تھا. ہم نے یہ کشمیر کو کیسے دے دیا کہ بھارت نے اس کو لقمہ تر سمجھ کے کھا گیا اور ہم ایک سال تماشا دیکھتے رہے. یہ وہ ناکامیاں ہیں جن کے لیے یہ حکومت جواب دہ ہے. اچھا، پہلے تو میں احسن اقبال صاحب نے جو کشمیر کے اوپر بات کی ہے، دیکھیں ان کا انالیسس بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سارا بلیم اس طرح سے ڈالا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کشمیر پہلے جو ہے وہ بھارت پاکستان کی وجہ سے یہ اقدامات نہیں کر رہا تھا یا کچھ ایسا نہیں ہو رہا تھا. دیکھیں پاکستان کی ایک ہسٹری ہے. پہلے سب سے پہلے دیکھیں شروع کہاں سے ہوا. شروع یہاں سے ہوا کہ جواہر لال نہرو خود یہ معاملہ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں لے کے گئے اور ہندوستان نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں پہ پلیبیسائٹ جو ہے وہ کرائیں گے. اور اس کے بعد کئی دہائیوں تک جواہر لال نہرو کا جب تک اثر رہا بھارت میں، بھارت اس کے اوپر جو ہے وہ کاربند رہا. اس کے بعد پاکستان 3 جنگیں لڑ چکا ہے کشمیر کے اوپر. ہم نے ہمارے تو جہلم میں، جہاں سے میں جس کانسٹیٹوینسی سے ہوں اور جہاں سے احسن اقبال صاحب جس کانسٹیٹوینسی سے ہیں، ہمارے تو دیکھیے کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں پہ شہید نہیں ہے کشمیر کے لیے. ہمارے لوگوں نے اپنی جانی قربانیاں دی ہیں، مالی قربانیاں دی ہیں. جو ہو سکتا ہے پاکستان نے اپنی تمام جو پالیسیز ہیں ان کا محور ہمیشہ کشمیر کو رکھا ہے. سو یہ کہنا کہ کوئی حکومت نے یا اس حکومت نے یا کسی اور حکومت نے اس میں کوئی پس انداز کیا ہے، یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے. اب نریندر مودی اس بار یہ کیوں کر سکے اور پہلے کیوں نہیں کر پائے؟ بھارت کی سوسائٹی کے اندر ایک جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے جو ایک گاندھی جی سے شروع ہوا اور آج دیکھیے جو گاندھی کے قاتل ہیں وہ وہاں پہ برسر اقتدار ہیں. سو یہ ایک بھارت کے اندر کا ایک ایوولوشن ہے جس کی وجہ سے بھارت کے اور اس خطے کے یہ پرابلم جو ہیں وہ آئے ہیں. اور انفارچونیٹلی بھارت کے اندر جو ایکسٹریمزم آیا ہے، خود پاکستان میں بھی ہمارے ہاں بھی ایکسٹریمزم آیا ہے افغانستان کے بعد، لیکن الحمدللہ پاکستان میں کبھی بھی لوگوں نے ایک دہشت گرد تنظیم کو یا ایکسٹریمسٹ کو جس طریقے سے مودی ہیں یا امت شاہ ہیں ان کو ووٹ دے کے الیکٹ نہیں کیا.
پاکستان میں ہمیشہ لوگوں نے ماڈریٹ فورسز کو الیکٹ کیا ہے، لیکن ہندوستان میں کیا ہوا، اینٹی پاکستان سلوگن کے اوپر اور وہاں پر آر ایس ایس کی جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر ووٹ کیا لوگوں نے، اور ووٹ کر کے نریندر مودی اور احمد شاہ جیسے جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ ان کو اوپر بیٹھ گئے. اور گجرات کے جو فسادات ہوئے، اگر پاکستان میں خدا نہ خواستہ، اگرچہ پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ بڑی کوئی سچویشن آئیڈیل نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بٹ ہمارے ہاں تو گجرات جیسے کسی فساد کو کبھی کسی گورنمنٹ نے جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں دی ہے. ہمارے ہاں تو جو بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں جو وہ چاہے انتہائی رائٹ ونگ کے پولیٹیشن بھی ہیں، وہ جرت نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے بارے میں وہ الفاظ یا وہ اقدامات کریں جو کہ ہندوستان میں ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اس سینیریو کو بھی سامنے رکھیں اور یہ نہ کہیں کہ یہ معاملہ جو ہے ہوا ہے.